حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس انه ليمنعني، حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے روکتی ہے یہ بات، یمنع یعنی منع کرتی ہے، کیا؟ ان احدثکم حدیثا کثیرا، کہ میں تمہیں بہت ساری حدیثیں سنا دوں۔ کیا بات روکتی ہے؟ یعنی یہی حدیث روکتی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعمد علی کذبا، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من یقل علی، من جو کوئی یقل کہے، علیہ میرے بارے میں، یا مجھ پر یا میرے ذمے سے، ما لم اقل جو میں نے کہا نہیں، بڑی اہم بات ہے، مجھ سے اگر کوئی وہ بات منسوب کرے جو میں نے کہی ہی نہیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ پھر اتنی سخت سزا اس کی کیوں ہے؟ کہ اس سے دین کا نقشہ بگڑ جائے گا، اور چونکہ آپ کی ذات کی اہمیت ہے، لوگ میری آپ کی تو بات نہیں سنیں گے، اگر ہم ان کو یہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی نظریں جھک جائیں گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس سے یہ بات زیبا نہیں کہ آپ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسموا باسمی، نام رکھ لو میرے نام پر، یعنی محمد نام تم رکھ سکتے ہو۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا کیا اکیلا محمد نام رکھ سکتے؟ یہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے وسوسے بھی کیوں اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ سیرت کا پتہ جو نہیں، سنت کا پتہ جو نہیں، تو ہر چیز میں ہی شک ہے ہم کو۔ تو آپ نے کیا اجازت دی کہ میرے نام پر نام رکھ لو، یعنی محمد یا احمد نام رکھ سکتے ہو، یعنی اکیلا بھی رکھ سکتے ہو۔ ولا تکتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت نہ ساتھ رکھو، یعنی محمد کے ساتھ ابو القاسم نہیں رکھنا تم نے۔ کیوں؟ کہ اگر ابو القاسم محمد دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئیں تو اس سے کیا ہوگا؟ شک پڑ جائے گا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی اور کی بات ہے، کیونکہ کنیت ایک شخص کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلا اگر دو لوگوں کا نام محمد ہے تو عربوں کے ہاں ایک کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کنیت پھر مختلف کر دی جاتی تھی، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم نام میرے نام پہ رکھو تو کنیت نہ رکھنا میرے ساتھ۔ ومن رآنی فی المنام، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، تو گویا اس نے مجھ کو دیکھا۔ فإن الشیطان، کیونکہ شیطان لا یتمثل، نہیں مثال بن سکتا، فی صورتی، میری صورت میں، یعنی مجھ سے مشابہت نہیں اختیار کر سکتا، میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ ومن کذب علی متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کے جھوٹی بات کرے مجھ سے منسوب، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اس سے یہ مراد نہیں کہ جب بھی ہم دیکھیں تو وہ آپ ہی ہوں گے، خواہ وہ آپ کا حلیہ حال ملتا ہو یا نہ ملتا ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا خواب صرف ایک خیالی سا خواب ہو یا گڈمڈ قسم کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق اگر کوئی خواب میں آپ کو دیکھتا تو وہی خواب سچا ہے، اور باقی جو ہے اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے، یعنی آپ کو شبہ پڑا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی داڑھی ہی نہیں ہے، رنگ کالا ہے یا کچھ اور، تو وہ نہیں ہو سکتی، نہیں، اس کا وہ خواب سچا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقی طور پر جب وہ آپ کو خواب میں دیکھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو گویا اس نے دیکھا، یعنی کچھ اور نہیں۔ باب کتابت العلم، علم کو لکھ لینا، یعنی لکھنے کی اجازت ہے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفہ قال قلت لعلی، ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا، هل عندکم کتاب، آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں، الا کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب، او فہم، یا وہ سمجھ بوجھ، اعطیہ رجل مسلم، جو ایک مسلمان شخص کو ملتی ہے، یعنی ایک مسلمان کو جتنی باتوں کا علم ہونا چاہیے وہ مجھے بھی فہم ہے۔ او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا جو کچھ اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے، یعنی ایک والیوم۔ قال قلت، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، فما فی ہذہ الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ قال العقل، دیت کے قوانین، وفکاک الاسیر، قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں احکامات، ولا یقتل مسلم بکافر، اور یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے،
یعنی احکام یا احکام شریعت پر مبنی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں، باقی عام دین کی سمجھ اس کو میں ویسے ہی سمجھتا ہوں. یہ حدیث خاص طور پر اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بعض فرقوں کا یا بعض گروہوں کا یہ خیال ہے کہ دو طرح کے علم ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے فرما دی کتابوں میں لکھے ہوئے، اور کچھ سینہ در سینہ چل رہے ہیں، ہے نا، یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہو. اور اس علم کو وہ حضرت علی سے منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی کو آپ نے کچھ ایسے علوم دیے تھے جو عام لوگوں کو نہیں دیے تھے، اور وہ حضرت علی کے سینے سے دوسروں کے سینے میں منتقل ہوئے، اور اس کی بنیاد پر وہ دین میں طرح طرح کی نئی باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں. اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ ان کے پاس علم تھا اس کو بیان کر دیا کہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے. رجل مسلم، ایک عام مسلمان شخص کو دین کا جو فہم ہوتا ہے وہ مجھے بھی ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ کچھ خاص احکامات پر مبنی یہ صحیفہ ہے. صحیفہ کتاب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، جیسے بعض انبیاء کو کتب دی گئی نا، اور بعض کو صحیفے دیے گئے. صحف ابراہیم و موسیٰ کا قرآن میں لفظ آتا ہے، تو وہ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، یعنی کچھ ورقے یوں کہہ لیں کہ جن میں یہ باتیں موجود تھیں. اور کتابت کی اس سے دلیل نکلتی ہے کہ لکھا ہوا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. اگلی حدیث، حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ان خزاعۃ قتلوا رجلا، کہ خزاع والوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، من بنی لیث، بنو لیث میں سے، عام فتح مکہ، فتح مکہ کے سال، یعنی فتح مکہ کے سال بنو خزاعہ نے بنو لیث میں سے ایک شخص کو مار دیا. بقتیل، ایک مقتول کے بدلے، منہم ان میں سے، قتلوہ جس کو انہوں نے قتل کیا تھا. فاخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایسا ہو چکا ہے. فرکب راحلتہ، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے. راحلہ بمعنی سواری، مراد اونٹنی. فخطبہ، پھر خطبہ دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام سکھانے کے لیے اونچی جگہ پہ کھڑا یا بیٹھا ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں اب بھی جو ممبر ہوتے ہیں ان کی کئی ایک سیڑھیاں ہوتی، یعنی عام تعلیم جب تک یہ ممکن ہو کہ سب کے ساتھ نیچے بیٹھ کے ایک حلقے میں بات ہو تو ایسا بھی ٹھیک ہے کہ سب کے ساتھ انسان بیٹھ کے بات چیت کرے. لیکن اگر لوگوں کی کثرت ہو، ہجوم ہو، ازدحام ہو، تو ایسی صورت میں استاد یا عالم یا امام یا کوئی بھی جو ایسا کام کر رہا ہو اس کے لیے اجازت نکلتی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر آ جائے کہ جہاں اس کو سب دیکھ سکیں. اور اس کے لیے یہ دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ گئے، پھر خطبہ دیا. اور اونٹنی کتنی اونچی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، حبسہ، روک دیا تھا، ان مکہ تھا، مکہ سے. کس کو روکا تھا؟ القتل او الفیل، قتل کو یا ہاتھیوں کو، یعنی قتل کرنا بھی روک دیا، اور دوسری چیز ہاتھیوں کو بھی روکا تھا. کون سے ہاتھی؟ جو ابرہہ لے کے آیا تھا سورۃ الفیل میں جن کا ذکر ہے. قال ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ امام بخاری خود ہیں. ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں، قضا قال ابو نعیم، ابو نعیم نے اس بات کو ایسے ہی روایت کیا. یہ ابو نعیم کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد ہیں، جن کا نام پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، فضل بن دکین لکھا ہوا ہے حدیث کے شروع میں. وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اور غالب کیے گئے، سلطہ مسلط کیے گئے ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، یعنی غالب آ گئے، فتح ہو گئی مکہ کے کافروں پر. الا سنو، وانہا، اور بے شک وہ، لم تحل، نہیں حلال ہوا، کیا؟ مکہ، لأحد، کسی کے لیے، قبلی، مجھ سے پہلے، یعنی مکہ میں کسی کو قتل کرنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا. ولا تحل لأحد بعدی، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا. الا، خبردار، وانہا، اور بے شک وہ، حلت لی، حلال ہوا تھا میرے لیے، ساعۃ من نہار، دن کی بس ایک گھڑی کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا. الا، خبردار، وانہا ساعتی ہذہ، اور وہ گھڑی، یہ گھڑی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے. حرام، یعنی مکہ کیا ہے؟ حرام ہے. لا یختلا شوکھا، نہ اکھیڑا جائے گا اس کا کانٹا، یعنی اس کے کانٹے بھی نہیں کاٹے جائیں گے. کانٹوں والے اگر پودے ہوں تو وہ بھی لگے رہیں گے. ولا یعضد شجرها، اور نہ کاٹا جائے گا اس کا درخت. ولا تلتقط، اور نہ اٹھایا جائے گا، لقطہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے، ساقطتها، اس کی گری پڑی چیز، یعنی مکہ میں اگر کسی کو گری پڑی چیز ملے تو وہ نہیں اٹھا سکتا. الا، مگر وہ اٹھائے گا، لمنشد،
جو اعلان کرنے والا ہو، یعنی اس کو پھر اعلان بھی کرنا ہوگا. فمن قتل، تو جو کوئی قتل کیا گیا یعنی کسی کا کوئی عزیز مارا گیا، فہو بخیر النظرین، تو وہ دو رائوں، نظر کہتے ہیں رائے کو، اور نظرین دو رائوں میں سے بہتر رائے کو اختیار کر لے، یا اس کو اختیار ہے کہ دو رائوں میں سے ایک چیز لے لے. خیر یعنی یہاں پر اختیار کے معنوں میں، اما یا تو ان یعقل، وہ دیت دیا جائے یعنی دیت قبول کر لے، خون بہا لے لے، پیسے لے لے. و اما، اور چاہے ان یقاد، کے قصاص لے لیا جائے یعنی قاتل کو قتل کر دیا جائے. اہل القتیل، کون قتل کرے اس کو؟ مقتول کے وارث، اس کے قتل کا بدلہ قتل سے لے لے یا دیت سے لے لیں. اس کا یہ نہیں مطلب وہ تلوار اٹھا کے ماریں گے، وہ تو جلاد ہی مارے گا، لیکن مطالبہ کر سکتے ہیں وہ، یعنی مکہ میں قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ حرمت کے خلاف نہیں. فجاء رجل من اہل الیمن، یہ بات ہو رہی تھی کہ اہل یمن میں سے ایک شخص آیا، فقال، کہنے لگا، اکتب لی یا رسول اللہ، یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے مجھے لکھ کر دیجئے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اکتبوا لابی فلان، ابو فلاں کے لیے لکھ دو، یہ اس کا نام ہے ابو شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو. فقال رجل من قریش، تو قریش میں سے ایک شخص نے کہا، اور وہ حضرت عباس ہیں، الا الازخر یا رسول اللہ، مگر ازخر یا رسول اللہ، ازخر کی اجازت دے دیجئے. فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں اور قبروں میں لگاتے ہیں. ازخر کیا ہے؟ ازخر خوشبودار جڑی بوٹی ہے جو عرب لوگ یا مکہ کے لوگ اس کو اپنے مردوں کے کفن میں رکھتے تھے خوشبو کے لیے، جس طرح کافور وغیرہ لگائی جاتی ہے، یا اسی طرح مٹی میں ڈال کے گھروں کو لیپ کرتے تھے کہ گھر کے اندر سے خوشبو آتی رہے، یعنی خوشبودار بوٹی ازخر. یا رسول اللہ ازخر کی اجازت دیجیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الازخر، تو آپ نے بھی ازخر کو کاٹنے کی، توڑنے کی اجازت دے دی، یعنی مکہ کی زمین پر اگر ازخر اگا ہوا ہو تو اسے توڑا جا سکتا ہے. الا الازخر، دوبارہ فرمایا ریپیٹ کر کے، ہاں ازخر. قال ابو عبداللہ، یقاد بالقاف، یہ امام بخاری اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یقاد بالقاف، قاف کے ساتھ ہے. فقیل لابی عبداللہ ای شیء کتب لہ، ابو عبداللہ سے کہا گیا کہ کون سی چیز اس کے لیے لکھی. قال کتب لہ ہذہ الخطبہ، یعنی امام بخاری سے پوچھا گیا کہ ابو شاہ کے لیے کیا لکھا گیا تھا. وہ جو کہنے لگے کہ مجھے لکھ دیجئے، اور آپ نے فرمایا لکھ دو اس کو، تو ان سے پوچھا گیا پھر کیا لکھا. تو ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ خطبہ جو آپ فرما رہے تھے اس کو لکھ کر دیا گیا تھا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخیہ قال سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ تھا اکثر حدیثاً، زیادہ حدیث بیان کرنے میں، عنہ اس سے، منی مجھ سے. عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہو کی ضمیر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. دوبارہ دیکھیں ترجمہ، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی وہ کون تھے؟ منی، وہ اپنے بارے میں کہتے تھے ابو ہریرہ میں. الا ما کان من عبداللہ بن عمرو، ہاں جو عبداللہ بن عمرو کے پاس تھا وہ اور چیز ہے. عبداللہ بن عمرو کے پاس کیا تھا؟ فإنہ کان یکتب، کہ وہ لکھا کرتے تھے. ولا اکتب، اور میں لکھتا نہیں تھا، یعنی میں زبانی یاد کیا کرتا تھا اور ابن عمرو لکھ لیا کرتے تھے. تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، اس حدیث کی مطابقت کی ہے معمر نے حمام جو ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، یعنی ایک اور سند سے بھی یہ حدیث ہم کو ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے 5300 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، ایک دو نہیں 5000. اور حافظہ بلا کا تھا، کوئی چیز نہیں بھولتے تھے جو آپ سے سن لیتے تھے. اور عبداللہ بن عمرو کی حدیثیں 700 سے زیادہ نہیں. لیکن ابو ہریرہ نے یہ کیوں کہا عبداللہ بن عمرو؟ کیونکہ وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے تو ان کا خیال تھا شاید ان کو مجھ سے زیادہ آتی. حسن ظن ہے نا، حالانکہ ابو ہریرہ کے پاس سب سے زیادہ تھی. اب کیوں نہیں بھولتے تھے اس کے بھی آگے آپ وجہ پڑھیں گے، یہاں نہیں بتاتی. حدثنا یحییٰ بن سلیمان ابن یحییٰ قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس قال لما اشتد، ابن عباس کہتے ہیں جب شدید ہو گئی، بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وجعہ آپ کی درد یعنی بیماری، فوت ہونے سے پہلے تکلیف، قال اتونی بکتاب،
آپ نے فرمایا ایک کتاب لاؤ، اکتب لکم کتابن، کہ میں تمہیں کچھ تحریر لکھ دوں، کوئی لکھنے کی چیز لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. یہ مرض الموت میں آپ نے فرمایا. لا تدلوا بعدہ، اس کے بعد کبھی نہیں گمراہ ہوگے. قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، غالب آ گئی ہے آپ پر تکلیف، یعنی آپ سخت تکلیف میں اس وقت، اس لیے آپ کو لکھنے کی تکلیف نہ دو، مراد یہ تھی. وعندنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. حسبنا، وہی ہم کو کافی ہے، یعنی اتنا کچھ جان چکے ہو، سیکھ چکے ہو، پڑھ چکے ہو، اب بس کرو، مت لاؤ اور مت آپ کو تکلیف دو لکھنے کی. فاختلفوا، تو انہیں باہم اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں لے آؤ، کچھ کہنے لگے نہیں لاؤ. وکثر اللغط، اور کثرت سے ہونے لگی لغت یعنی شور شرابہ، یعنی زیادہ باتیں بننے لگی. قال، تو آپ نے فرمایا قوموا انی، کھڑے ہو جاؤ مجھ سے، یعنی چلے جاؤ یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ينبغي عندي التنازع، اور میرے پاس یہ لڑائی جھگڑا کھینچا تانی درست کام نہیں ہے، یعنی میں بیمار ہوں اور تم آپس میں کس بحث میں پڑ گئے ہو. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے اور انسانوں سے اس قسم کی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں. ساری زندگی آپ نے ان کو تعلیم دی، تربیت کی، اس تربیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام ان باتوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں. انسان تھے نا، فرشتے نہیں تھے. لہذا فخرج ابن عباس، تو نکلے ابن عباس یقول، کہتے ہوئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ سب یہاں سے نکل جاؤ، تو ابن عباس جب نکل رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ان الرزیۃ کل الرزیۃ، ہائے مصیبت وائے مصیبت، ساری کی ساری مصیبت، یہ کیا ہو گیا؟ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ حائل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، و بین کتابہ، اور آپ کی کتاب کے درمیان. یعنی یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے جھگڑے سے جو کچھ آپ نے ہمیں لکھ کر دینا تھا وہ نہ لکھ سکے. یعنی اس میں وہ بہت انہیں تکلیف محسوس ہوئی کہ ہماری اس بحث مباحثے نے ایک بہت کام کی چیز ہم سے گنوا دی. لیکن شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی کوئی بہتری تھی. باب العلم والعظت باللیل، رات کے وقت علم اور نصیحت کی بات کرنا. جیسے آپ اندازہ کریں کہ دین میں کتنی وسعت ہے. اور امام بخاری کے اجتہادات کو آپ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے نا کہ بخاری صرف حدیث کی کتاب ہے، حالانکہ ساتھ ہی یہ کیا ہے؟ فقہ کی کتاب بھی ہے. کہ یہ جتنے اجتہادات یعنی حدیث لاتے ہیں اور اس سے پہلے اجتہاد بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ امام بخاری ایک انسان ہے اور ان کے اجتہاد میں بھی غلطی کا امکان ہے. اس لیے ان کا اجتہاد اگر ہمیں صورتحال کے مناسب معلوم ہوتا ہو تو لیں، لیکن اس کو لینا فرض نہیں ہے. ہاں حدیث میں اگر دلیل آ رہی ہے تو پھر اس کو آپ لے سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت تعلیم اور واعظ، یعنی کیا علم حاصل کرنا یا سیکھنا سکھانا صرف دن کو ہونا چاہیے یا رات کو بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان عورتوں کو کیا ہو گیا، پہلے دن کو جاتی تھی اب راتوں کو بھی نکلنے لگی. حدثنا صدقہ قال اخبرنا ابن عیینہ عن معمر عن الزہری عن ہند عن ام سلمۃ وعمر ویحیی بن سعید عن الزہری، اندازہ کرے کتنے راوی، عن ہند عن ام سلمۃ قالت، ام سلمہ کہتی ہیں، استيقظ، جاگے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رات کو سونے کے بعد جاگے، یہ تہجد کا وقت تھا. ذات لیلۃ، ایک رات، فقال سبحان اللہ، تو اٹھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. ماذا انزل اللیل، جو کچھ اتارا گیا آج کی رات، من الفتن، فتنوں میں سے، کتنے ہی فتنے آج کی رات اترے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے فرشتوں کے سپرد کیا یا اس کا حکم دنیا پہ اتر آیا. وماذا فتح، اور کیا کچھ کھولا گیا، من الخزائن، خزانوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بھی اترے ہیں اور ساتھ بلائیں بھی اتری ہیں. ایقظوا، اٹھا دو، جگا دو، صواحبات الحجر، شاید بعض نسخوں میں صواحب لکھا ہو، اصل لفظ کیا ہے؟ صواحبات الحجر. صواحبات صاحبہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، بیویاں، عورتیں، حجری، حجروں میں، یعنی ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ازواج مطہرات جو اب سو رہی ہیں اپنے اپنے کمروں میں، انہیں اٹھا دو. کیوں اٹھا دو؟ تو اٹھ کے عبادت کریں، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم تو آپ کے ساتھ ہی چلی جائیں گی. دنیا میں تو یہ ہوتا نا، اگر ایک عورت کے پاس کوئی خوبی کمال نہیں لیکن اگر وہ کسی بڑے آدمی کی بیوی ہے تو اس کے لیے بھی وہی پروٹوکول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے.
کوئی کتنے ہی بڑے نیک انسان کی بیوی کیوں نہ ہو، جب تک خود نیکی نہیں کرے گی وہاں نہیں جا سکتی. اور اسی طرح شوہر، وہاں ہر شخص کو انڈیویجولی ٹریٹ کیا جائے گا. آپ نے مزید کیا فرمایا؟ فربہ، تو کتنی ہی، کاسیتن، پہننے والیاں، کسوہ کہتے ہیں کپڑے کو، کاسیہ کپڑا پہننے والیاں، فی دنیا، دنیا میں، عاریتن، ننگی ہوں گی، فی الآخرت، آخرت میں. خاص طور پہ خواتین کو اور اپنی ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کتنی ہی پہننے والیاں آخرت میں اریاں ہوں گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کتنی ہی پہننے والیاں، ایسا لباس پہننے والیاں کہ پہن کے بھی ننگی رہیں تو آخرت میں بھی ننگی نظر آئیں گی. یعنی ایسا لباس جو سطر کے تقاضے پورے نہ کرے. ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا معنی کتنی ہی پہننے والیاں، یعنی ظاہری تقوی اور صلاح اور ظاہری جو انسان کی نیکی نظر آتی ہے، کتنی ہی دنیا میں نیک نظر آنے والیاں، عاریتن فی الآخرہ، آخرت میں نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی. کیوں؟ کسی کی غیبت کی، کسی کی ناشکری کی، کسی کا کچھ کسی کا کچھ. جیسے عورتوں کے بارے میں فرمایا یکفرن العشیر، یکفرن الاحسان. تو یہاں بھی خاص طور پہ عورتوں کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں تو وہ اپنے حسن و جمال کا، اپنے لباس کا، اپنی ظاہری صورتحال کا بڑا خیال رکھتی ہیں. یہ عورت کی ایک کمزوری ہے نا کہ اپیرنس پہ بہت زور ہوتا ہے، چاہے اندر کوئی قابلیت ہو یا نہ ہو. اس کا نہیں مطلب کہ مرد نہیں کرتے، لیکن مردوں کے مقابلے میں نسبتاً عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی. فرمایا دنیا میں تو بہت سے لباس تھے ان کے پاس، دنیا میں تو بہت کچھ پہنے ہوئے تھی، دنیا میں تو بڑی شان و شوکت رکھتی تھی، بڑی زینت کا اظہار کرتی تھی، لیکن آخرت میں جب تک عمل نہیں کچھ بھی نہیں. عاریتن فی الآخرہ، آخرت میں عاری ہوں گی، ننگی ہوں گی. یعنی وہ لباس اگر دنیا میں عاری ہیں یعنی اریانی والے، تو وہاں بھی اریاں ہو جائیں گی. یا پھر یہ کہ اگر نیکیاں نہیں ہیں، یعنی اخلاق نہیں، کردار نہیں، ایمان نہیں، اور صرف کپڑے ہی پہننا سیکھا ہے دنیا میں، تو قیامت کے دن جا کے یہ کپڑے پہننے کے ڈھنگ نہیں پوچھے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ آج کی ہماری خاتون کس کام میں اپنی صلاحیتیں سب سے زیادہ لگاتی ہے، یا لگا رہی ہے، یا ہر طرف نظر آ رہا ہے لگائے ہوئے، سب جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے اسکول نہیں کھلے جتنے بوتیکس کھلے ہیں. باب السمر فی العلم، سمر کہتے ہیں رات کے وقت گفتگو کرنا نیند سے پہلے. یہ پہلے حدیث کیا تھی کہ سو کے اٹھ کے آپ نے تعلیم دی ایک طرح سے، اور یہ حدیث کیا ہے کہ سونے سے پہلے، یعنی دونوں اوقات میں دی جا سکتی ہے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة ان عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی. کب پڑھائی؟ فی آخر حیاتہ، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں. فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قام، تو آپ کھڑے ہوئے. فقال، تو آپ نے فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ھذہ، کیا تم نے دیکھا اپنی اس رات کو، یعنی آج کی رات کو جانتے ہو، دیکھ رہے ہو نا آج کی رات. فإن رأس مئة سنة منها، آج کی رات کے بعد 100 سال تک، فإن، تو بے شک، رأس سرہ، مئة سنة 100 سال کا، یعنی 100 سال بعد مراد ہے، منہا اس رات سے، لا یبقا، نہ باقی رہے گا، ممن، اس میں سے جو، ہوا وہ، علی ظہر الارض، زمین کی پیٹھ پر ہے، احدن، کوئی ایک بھی. یعنی آج کی اس رات کو دیکھو، آج کی اس رات کے پورے 100 سال بعد زمین پر کوئی ایک نہیں زندہ رہے گا جو آج زندہ ہے. یعنی 100 سال کے بعد یا 1 صدی کے بعد ساری کی ساری مخلوق جو اس وقت سانس لے رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. یہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا. اور ہوا یہ کہ آپ کے اس دن کے 100 سال بعد صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا، آپ کے ساتھیوں میں سے یا آپ کے موجود زمانے کے لوگوں میں سے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بت، میں نے رات گزاری، فی بیت، بیت کا روٹ بھی بے تے ہی ہے، کیونکہ گھر ایسی جگہ جہاں انسان رات کو تو لوٹ ہی آتا ہے. تو میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھیں، ان کے گھر. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندہا، ان کے پاس، یعنی ان کے گھر، فی لیلتہا، اس رات میں.
حضرت ابن عباس جو ہیں حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور اس دن ان کے گھر میں نے رات گزاری جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ کے گھر میں تھے، یعنی ان کی باری تھی. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی. ثم جاء، پھر آئے الی منزلہ، اپنے گھر، یعنی مسجد میں 4 رکعتیں پڑھ کے گھر تشریف لائے. فصلی 4 رکعات، پھر 4 رکعتیں پڑھی، 2 سنت 2 نفل پڑھے. ثم نام، پھر آپ سو گئے، یعنی وتر نہیں پڑھے، 4 رکعتیں پڑھی مسجد میں سے آ کے. ثم قام، پھر رات کو اٹھ کھڑے ہوئے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا نام الغلیم، یہ بچہ سو رہا ہے. ابن عباس یعنی غلیم غلام کی تسخیر ہے. او کلمتن، یا ایک ایسا لفظ فرمایا تشبہھا، جو غلیم سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ بعضوں کا سمجھنے میں بھی فرق پڑ جاتا نا، اس لیے انہیں شک ہوا. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے. فقمت، تو میں بھی کھڑا ہو گیا، ان یسارہ، آپ کی بائیں طرف، یعنی آپ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. فجعلنی ان یمینہ، تو آپ نے مجھے کر دیا اپنے دائیں طرف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر 2 لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، امام بائیں طرف ہوگا، مقتدی اس سے دائیں طرف ہوگا. لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو پھر پیچھے لائن بن جائے گی. فصلی 5 رکعات، پھر آپ نے 5 رکعتیں پڑھی. یہ کیسے؟ 2 2 اور 1 وتر آخر میں اور 2 2 نفل. ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی. ثم نام، پھر آپ سو گئے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وتر کے آخر میں بھی آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ 2 رکعتیں نفل نہیں تھے بلکہ سنت تھی فجر کی. ثم نام، پھر سو گئے. حتی، یہاں تک کہ سمعت غطیتہ او خطیتہ، تو میں آپ کے سونے کے آواز کو سن رہا تھا، جسے خراٹے کہتے ہیں نا، غطیت، کہ میں آپ کے خراٹوں کی آواز سن رہا تھا. غطیت یا خطیت، تو غطیت خطیت سے زیادہ زور کی آواز ہوتی. ایک ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی آواز سونے کے وقت آتی ہے سوتے ہوئے بندے سے، اور ایک ہوتی ہے بہت زور کی آواز. تو شدید آواز غطیت اور خفیف خطیت. ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، یعنی سنتیں گھر پڑھ کے ذرا سا ریسٹ کیا، پھر فجر کی فرض نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. سوال ہے، تاج کمپنی میں لکھا ہے حدیث نمبر 90 میں یا ایھا الناس، اور نعمانی کتب خانے کی تیسیر الباری میں ہے ایھا الناس. یہ درست ایھا الناس ہے، یا کے بغیر. حدیث نمبر 104 میں جب مکہ کی حرمت کا ذکر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مکہ میں صرف انہیں جنگ کی اجازت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے. کیا یہ فتح مکہ کی جنگ کی طرف اشارہ؟ فتح مکہ میں جنگ نہیں ہوئی تھی. انوطن کا لفظ آئے گا حدیث میں کہ انوطن کا مطلب ہے کہ بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا تھا، اور اس میں اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ صرف اس دن آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ اسلام کے جو ایسے دشمن تھے مجرم، ان کو سزا دی جا سکے. اور کیا عمرو بن سعید نے باغی، فسادی اور خونی عبداللہ بن زبیر کو کہا ہے؟ جی ہاں، اس کا اشارہ انہی کی طرف تھا اس حدیث میں. بہت عورتیں دنیا میں پہنے اوڑھے ہیں، آخرت میں ننگی ہوں گی، جبکہ یہ بھی سنا ہوا کہ حشر کے دن اٹھائے جائیں گے تو سب ننگے ہوں گے. یہ بالکل درست ہے کہ ہر شخص اس دن جب اس کا حشر ہوگا تو وہ لباس کے بغیر ہوگا. اور اسی پر حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بغیر؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت یا مہلت کہاں ہوگی. تو ان کا میرا خیال ہے سوال یہ ہے کہ پھر عورتوں کو خاص طور پر یہ کیوں کہا گیا کہ دنیا میں پہننے والی وہاں ننگی ہوگی؟ یہاں پر حشر صرف مراد نہیں، حشر میں تو مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے سبھی ننگے ہوں گے. یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جنت کا لباس نہ پہن سکیں گی. رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ بعض عورتیں جو دنیا میں بہترین لباس تنزیب کرتی ہیں اور لباس سے ان کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں گی جنہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوں گی. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ خزانوں اور فتنوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا اترے تھے اور خزانوں میں سے کیا اترا تھا اس رات اور فتنوں میں سے. میں اس جواب کے بتانے سے اس لیے قاصر ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ خزانے بھی اترے اور فتنے، لیکن آپ نے وضاحت نہیں فرمائی تھی وہ کیا تھا. جب آپ نے نہیں وضاحت فرمائی تو ہم گیسی کر سکتے ہیں کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا. اگر آپ سے کوئی اس وقت پوچھ لیتا تو شاید ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.